پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظام قائم کیا وہ کئی خصوصیات کا حامل تھا، مگر ان میں سے کچھ خصوصیات زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ پہلی خصوصیات ایمان اور معنویت ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کردہ نظام میں ایمان اور معنویت کو ایک ایسے محرک اور مشین کی حیثیت حاصل ہے جو حقیقت میں اس نظام کو آگے بڑھانے والا ہے، جو لوگوں کے دل و ذہن کے سرچشمے سے پھوٹتا ہے اور انسان کے اور دیگر اعضاء کو صحیح راستے پر قائم رکھتا ہے۔ پس نبوی نظام کی پہلی خصوصیت لوگوں میں ایمان اور معنویت کی روح پھونکنا ہے اور ان کے عقائد کو استحکام بخشنا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کا آغاز مکہ سے کیا اور مدینہ میں اس کے پرچم اقتدار کو پوری طاقت کے ساتھ بلند۔ دوسری خصوصیت عدل و انصاف ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کردہ نظام میں قوانین کے نفاذ کا حقیقی معیار عدل و انصاف اور کسی کا لحاظ کیے بغیر حق کو اس کے حقدار تک پہنچانا ہے۔ تیسری خصوصیت علم اور معرفت ہے۔ نبوی نظام میں ہر چیز کی بنیاد علم اور معرفت اور آگاہی اور بیداری میں قائم ہے۔ یہاں آنکھیں بند کر کے آگے بڑھنے کی بالکل گنجائش نہیں، لہذا یہاں پر لوگوں کی علم و معرفت کے ذریعہ قوت فیصلہ عطا کرتے ہوئے انہیں ایک کارآمد کارکن بنایا جاتا ہے، نہ کہ انہیں ایک بے مقصد اور بیکارہ آدمی بنایا جاتا ہے۔ چوتھی خصوصیت اخوت اور بھائی چارہ ہے۔ نبوی نظام میں خرافات، ذاتی مفادات اور نفسیاتی خواہشات پر ہونے والے جھگڑوں کو برا سمجھا جاتا ہے اور ان کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں اخوت، بھائی چارگی اور ہمدردی کا ماحول پایا جاتا ہے۔ پانچویں خصوصیت اخلاق اور کردار کی اصلاح ہے، جس کے ذریعے یہ نظام ہر قسم کی اخلاقی برائیوں سے انسان کو پاک کرتا ہے اور اسے تمام آلودگیوں سے نجات دیتا ہے اور اسے با اخلاق اور پاک و پاکیزہ انسان بناتا ہے۔ یہاں تزکیہ نفس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بہترین طریقہ تربیت کے ذریعے آدمی کو انسان بناتے تھے۔ چھٹی خصوصیت عزت اور اقتدار ہے۔ نبوی نظام اور اسلامی معاشرہ کسی سے وابستہ نہیں ہوتا اور نہ ہی غیروں کے سامنے دستے سوال پھیلاتا ہے۔ اسے اپنے عزت اور اقتدار سے بڑا پیار ہے۔ وہ اپنی مصلحتوں کی تعین خود کرتا ہے اور پھر اپنے اغراض اور مقاصد کے حصول کے لیے شرح نجات پر گامزن ہو جاتا ہے۔ ساتویں خصوصیت کام، کوشش اور مسلسل جدوجہد ہے۔ اسلامی معاشرے اور نبوی نظام میں ٹھہراؤ اور جمود کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ یہاں تو مسلسل جدوجہد، کوشش اور کام کا رواج ہے۔ یہاں ایسا مرحلہ ہی نہیں آتا جہاں ٹھہر کر انسان یہ کہہ سکے کہ کام ختم ہو گیا، اب تو بس آرام کیا جائے۔ البتہ اس کام اور جدوجہد میں ایک لذت اور خوشی پائی جاتی ہے۔ اس کام میں تھکن، سستی اور ملال کا گزر ہی نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا کام ہے جو انسان کے اندر ایک سرور پیدا کرتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے نظام کو مکمل طور پر ایک عملی جامہ پہنا کر ہمیشہ کے لیے بطور نمونہ تاریخ کے سامنے پیش نظر رکھنے کے ارادے سے مدینہ میں داخل ہوئے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رہتی دنیا تک تاریخ کا کوئی بھی شخص کبھی بھی اور کہیں بھی اس طرح کا نظام قائم کر سکے اور لوگوں کے دلوں کو اس کی جانب متوجہ کر سکے، تاکہ لوگ ایک اچھے معاشرے کی جانب بڑھ سکیں۔ البتہ ایک ایسے نظام کو وجود میں لانے کے لیے کچھ مضبوط اعتقادی اور انسانی بنیادوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے صحیح عقائد اور فکر سلیم کا ہونا ضروری ہے، تاکہ ان صحیح افکار پر اس نظام کی بنیاد رکھی جائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 13 سالہ مکی دور میں ان عقائد اور افکار کو کلمہ توحید، انسانی عزت اور دیگر اسلامی معارف کے بیان فرمایا، اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں اپنی زندگی کے آخری لمحات تک ایک ایک مسلمان کو ان عقائد اور افکار کی تعلیم دیتے رہے، جنہیں اس نظام میں بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ انسانی بنیادوں اور ستونوں کی جن کی روش میں اس عظیم الشان عمارت کو قائم کیا جائے لازمی ضرورت تھی، کیونکہ اسلامی نظام کا قیام کسی ایک فرض سے وابستہ نہیں تھا۔ لہذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں بہت سارے ایسے انسانی مستون وجود میں لائے اور انہیں تیار کیا،
مکہ مکرمہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 13 سالہ مکی دور کی جدوجہد اور کوشش کا نتیجہ تھا۔ کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی یثرب میں ایمان لا چکے تھے، جیسے سعد بن معاذ اور ابو ایوب انصاری اور دوسرے بہت سارے افراد، اور اس کے بعد مدینہ تشریف لاتے ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی تربیت کا فریضہ انجام دینا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں دن بدن شائستہ، شجاع، مدبر، مومن، بامعرفت اور حکیم افراد مدینہ میں ظاہر ہوتے گئے، جہاں ہر ایک کا کردار اس بلند و بالا عمارت میں ایک اہم اور مستحکم ستون کی حیثیت رکھتا تھا۔